الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پھر اس سوال ایک اور آیا کہ توکل کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ توکل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے دنیا میں آنے سے لے کر دنیا میں ہماری آخری سانس تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک رب العالمین ہے جو اس کو بنا رہا ہے، چلا رہا ہے، پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پہ اعتبار کر لیں، اس کو مان لیں، اور اس پر پورے عمل کے دوران جو چیزیں ہماری مرضی و منشا کے مطابق ہو جائیں ان پہ اس کا شکر بجا لائیں، اور جو نہ ہوں ان پہ صبر کر لیں۔ کم از کم کیسے کر لیں؟ اس پہ بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ایک کہ پرندوں کی طرح توکل کرو، جو صبح نکلتے ہیں خوراک کے لیے، شام کو لوٹ آتے ہیں، رزق ان کو مل جاتا ہے۔ عام طور پہ پرندے خوراک ذخیرہ نہیں کرتے۔ ہم اگر مڑ کے دیکھیں، میں اس کو یوں کہتا ہوں، اسی طرح توکل کریں جس طرح زندگی کے پہلے 15-20 سال کیا۔ شیر خوار تھے، رو دیتے تھے، اس توکل کے ساتھ کہ ماں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرے گی۔ گیلے ہو جاتے تھے تو رو دیتے تھے، اس توکل کے ساتھ کہ ماں خشکی کا بندوبست کرے گی۔ بڑے ہوئے، ہاتھ پیر چل پڑے، باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا، ماں کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا، اس توکل کے ساتھ کہ یہ مجھے گرائیں گے نہیں۔ ایک دفعہ میں نے کسی فلسفی کا قول پڑھا تھا کہ توکل کی سب سے اچھی مثال وہ ہوتی ہے جب ایک باپ ایک بچے کو اچھالتا ہے ہوا میں تو بغیر کسی خوف و خطر کے وہ بچہ کلکاریاں مار رہا ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ باپ پکڑ لے گا۔ اس بچے میں وہ توکل کہاں سے آتا ہے؟ بلٹ ان ہے، اندر ہے۔ ہم عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے خارجی تحریکوں کے ذریعے، اپنے خارجی علوم کے ذریعے اس بلٹ ان پروپوزیشن کو خراب کرتے ہیں۔ پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس خارجی تحریک کو اپنے پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ بلٹ ان ہے ہمارے اندر، اللہ پہ، ماں باپ پہ، بڑے بھائی پہ، استاد پہ توکل کرنا۔ گڑبڑ تب شروع ہوتی ہے جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں، کاروبار زندگی کے لائق ہو جاتے ہیں، تو وہاں جہاں کہیں اپنی ذات پہ زام آنے لگے مڑ کے دیکھ لیا کریں کہ یار پہلے یہاں پہنچا ہوں، میں یہاں کیسے آیا ہوں، اس میں میرا کون سا زور بازو تھا، اور یہی مرحلہ آگے چلائیں۔ اس پہ توکل رکھیں کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک کرے گا۔ اچھا، آپ نے تسلی کرنی ہے، دو طریقے ہیں جو اسی نے بتائے ہیں۔ ایک، عام طور پہ بے توکلی مال میں ہوتی ہے یا اولاد میں ہوتی ہے۔ دو بڑے، مال کا اس نے بتا دیا، جو مال وہ آپ کو دیتا ہے اس میں سے خرچ کرنے لگے۔ 70 گنا کم سے کم کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے۔ آپ کو 70 ٹائمز کی ری پیمنٹ پہ انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ اس نے بتایا ہوا، کرتے چلے جائیں۔ دوسرا، اولاد کے معاملے میں، جن کی زیادہ اولادیں ہیں کیا وہ سارے سکھی ہیں؟ جن کی کم اولادیں ہیں کیا وہ سارے دکھی ہیں؟ کہنے کو اللہ قریش والوں کا خود اس نے نپٹ لیا، میں کیا کہوں قریش والوں کو۔ قریش والوں نے میرے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ ابتر ہے، بیٹا نہیں تھا، اللہ نے واپس لے لیے۔ آج 1450 سال کے بعد کون ابتر ہے؟ کس کا نام زندہ ہے؟ کس کے نام کے درود و سلام پڑھتے ہیں لوگ؟ ایک بیٹا ہونا، 6 اولادیں ہونا، نہ ہونا، ان سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ تو اللہ مجھے معاف کرے، بہت ہی ویئرڈ بات ہے، میرا نام کون چلائے گا میرے بعد؟ صاحب جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کا نام چلے نہ چلے کیا فرق پڑتا؟ یہ دو ڈائمنشنز۔ تو مال کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگ جائیں، وہ آپ کو اور دے گا۔ دوسرا، اگر آپ نے اس سے بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے تو ایک لمحے کو رک کے سوچیں کہ جب آپ ان مراحل سے گزر رہے تھے جہاں بظاہر کوئی وسیلہ نہیں تھا، جن لوگوں نے آپ کی خدمت کی، آپ ان کی خدمت کریں، آپ کا سائیکل آگے چل پڑے۔ والدین کی، جو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کو بھی نہ کہو، اے اللہ ان پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میں جب چھوٹا تھا میرے پہ رحم فرمایا۔ یہ دو پریکٹیکل کام ہے کرنے کے۔ اس کے بعد جو ہو سو ہو،
آپ کو رنج اور تکلیف نہیں آئے گی۔ میں اپنے پرانے جملے ریپیٹ کر دوں، جب آپ اس امپیریکل ڈیٹا کی بنیاد پر ہر روز اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ انور قذافی صاحب، آپ آج جس مقام پر ہیں اس تک پہنچنے میں بھی آپ کا کوئی کمال نہیں تھا، آگے جو مقامات آئیں گے ان میں بھی آپ کو کوئی کمال نہیں ہوگا، تو آہستہ آہستہ یہ خیال راسخ ہونے لگتا ہے۔ ایک جملہ بالکل عجیب سا یاد آیا، ایک صاحب تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، فرینچ ریولوشن میں وہ تھے، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار، جب میں چھوٹا تھا تو میں ایک موچی کے پاس کام کرتا تھا اور سارا دن میں منہ میں چھوٹی چھوٹی کیلیں لے کے گھومتا تھا۔ آج میں جس مقام پر ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہ کبھی کیلیاں نگلی نہیں، نگل لیتا تو شاید اس مقام پر نہ ہوتا۔ جسٹ امیجن دا سمپلسٹی آف دا پروسیس، جسٹ امیجن۔ آپ بھی واپس ریفلیکٹ کریں گے، بے شمار مقام میں یاد آئیں گے کہ یار میں نے تو جھک مارنے لگا تھا، مار لیتا تو آج کہیں بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری ریفلیکشن جو ہے یہ آپ کو توکل کی طرف لے کے جائے گی۔ پریکٹیکل کام دو ہیں، اللہ نے جو وعدہ کیا ری پیمنٹ کا وہ کر لیں، مال کا توکل آ جائے گا۔ جن لوگوں نے، والدین نے آپ کو اس وقت جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے بڑا پال پوس کے کر دیا اور آپ انہی پہ توکل کرتے تھے، تو ان کے تھرو اللہ پہ کرتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالا۔ دیکھیے جی کتنا مشکل کام ہے، سردی کی راتیں ہیں، ٹھنڈ ہے، بچہ بستر گیلا کر دیتا، ماں اس بستر پہ لیٹی رہتی ہے ساری رات، کون ڈالتا ہے اس کے دل میں؟ بچہ نہیں، بچہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت۔ تو جب اب یہ کریں گے تو دھیرے دھیرے توکل آتا جائے گا۔ بات یہی پرانی کہ سارے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ روز کرنے والے کام ہیں، روز کرنے والے کام ہیں، اپنی پرائورٹیز ہر لہجہ درست رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔